رسول الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس والفقير. صدق الله العظيم. آج بھی ہو اگر ابراہیم سا ایماں پیدا، آج بھی ہو اگر ابراہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا. آج کے بیان کا عنوان ہے کہ یہ قربانی کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا حکمتیں ہیں، کیا مصلحتیں ہیں. حالانکہ ایک مسلمان کی شان یہ ہے کہ جب اسے اس کے رب، اس کے آقا، اس کے مالک کی طرف سے کسی چیز کا حکم دیا جائے تو وہ اس کو بجا لائے. کیوں، کیسے، کس لیے کہ پیچھے نہ پڑے. مالک نے جو حکم دیا اس کو بجا لائے. شریعت کا ہر حکم جہاں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے، وہیں اس میں خود انسان کے لیے بھی فائدے. شریعت کا ہر عمل، ہر حکم جہاں اس میں اللہ کی عبادت مقصد ہے، وہیں اس میں انسان کے فائدے بھی مضمر اور چھپے ہوئے ہیں. یہ الگ بات ہے، کبھی وہ فائدے معلوم ہو جاتے ہیں اور کبھی چھپے کے چھپے رہتے ہیں، لیکن شریعت ان کے بیان کرنے کے پیچھے نہیں گئی ہے. کچھ چیزوں کے فائدے بیان کیے، کچھ کے نہیں کیے. آج قربانی جو ہم نے کی ہے اس کے اندر کیا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، مصلحتیں ہیں، ان کو ذکر کرنا مقصد ہے. بے شمار حکمت قربانی کے اندر ہے، میں چند کا ذکر کرتا ہوں. قربانی کے اندر جو پہلی حکمت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے دوست حضرت ابراہیم خلیل اللہ جن کا لقب ہے، ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ جن کا لقب ہے، ان کی یاد کو، ان کے واقعے کو تازہ کرنا. ہر سال ان کی قربانی کی یاد تازہ کی جاتی ہے، ان کے واقعات کو بیان کیا جاتا ہے. سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ حضرت ابراہیم کی سنت ہے. واقعہ تفصیل سے میں پہلے عرض کر چکا ہوں. تو انہوں نے کیسے اپنے جگر کے ٹکڑے کو اللہ کے حکم پر قربان کرنا چاہا اور قربان کر دیا، اس واقعے کی یاد تازہ کر کے ہمیں اپنے اندر وہ جذبہ پیدا کرنا ہے کہ ہمیں بھی اللہ کے حکم کے سامنے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو قربان کر دینا ہے. اللہ تبارک و تعالی جب ہم سے، جہاں ہم سے قربانی مانگے تو ہمیں اپنی جان، اپنا مال، یہاں تک کہ اپنی محبوب چیزوں کو بھی قربان کر دینا ہے. اسی لیے چوتھے پارے کے شروع میں کہا گیا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ جب تک تمہیں حقیقی نیکی، اصل نیکی کا مزہ، اصل نیکی جب تک نہیں ملے گی جب تک کہ ان چیزوں کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہیں. مما تحبون، جن سے تم محبت کرتے ہو، جو تمہیں پسند ہے، جب تک ان کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرو گے تب تک نیکی کا مزہ نہیں آئے گا. غریب دروازے پہ مانگنے آیا، باسی کھانا اس کو اٹھا کے دے دیا، کوئی فرق نہیں پڑے گا. اپنا تازہ کھانا جو بنایا تھا اس میں سے نکال کے دینا، یار کھانا تو بنایا تھا 4 لوگوں کے لیے، اب ایک بندے کا کھانا اس کو دے دیں گے، 4 لوگ 3 میں کیسے ایڈجسٹ کریں گے؟ تو مزہ آئے گا قربانی. تب معلوم پڑے گا، آدمی کو احساس ہوگا کہ ہاں میں نے نیکی کی ہے، تب احساس ہوگا.
تو ان کی یاد کو تازہ کر کے اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کرنا ہے کہ جہاں بھی اللہ کا حکم آئے ہمیں اپنا جان مال یہاں تک کہ اپنی محبوب چیزوں کو بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دینا ہے۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ ہم جو جانور ذبح کرتے ہیں وہ صرف اللہ کے نام پر کرنا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں کئی مقامات پر کہا گیا کہ جو چیز اللہ کے علاوہ کے نام پر قربان کی جائے، ذبح کی جائے، وہ مردار کے حکم میں ہے، اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ وما اہل لغیر اللہ بھی، غیر اللہ کے نام پر جو ذبح کیا گیا وہ حرام ہے، مردار ہے، اس کے اوپر کوئی ثواب نہیں ہے۔ تو ہم جو قربانی کرتے ہیں، جانور کو ذبح کرتے ہیں، صرف اور صرف اللہ کے نام پر اور اللہ کے نام سے۔ چنانچہ جس جانور پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا تو وہ بھی حلال نہیں ہے، وہ بھی حرام ہے۔ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ، اللہ کا نام لینا ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرنی۔ تو جانور کو محض اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے نام پر قربان کرنا ہے۔ تیسرا یہ کہ اس بات کا شکر ادا کرنا ہے اللہ کا کہ اللہ نے جانوروں کو ہم انسانوں کے لیے حلال کیا اور ہمارے تابع کیا۔ جانور، بڑے بڑے جانور، کہتے دنیا کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں ہے جسے انسان قابو نہ کر سکے۔ یہاں تک کہ شیر جو جنگل کا بادشاہ ہے، یہاں تک کہ ہاتھی بھی اسے ڈرتا ہے، تو انسان چاہے تو اس کو بھی کیا کرتا ہے، سرکس میں مسخرہ پن اس سے کرواتا ہے، کودی لگواتا ہے۔ تو انسان چاہے اس کو بھی ٹرینڈ کر دیتا ہے، اس کو بھی اپنے قابو میں، اپنے بس میں کر لیتا ہے۔ تو انسان کے اختیار سے باہر کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ نے یہ تمام چیزوں کو انسان کے تابع کر دیا اور انسان کو حکم دیا کہ وہ اللہ کی تابع داری کرے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، مطلب یہ ہے کہ جو انسان اللہ کی تابع داری کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو اس کے تابع کر دیتے ہیں۔ تو اس بات کا سجدہ شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جانوروں کو ہمارے لیے حلال کیا اور ہمارے تابع کیا۔ چنانچہ جہاں جانوروں کا ذکر ہے وہاں پر کہا گیا یہ سب انسان کے فائدے کے لیے ہیں۔ کسی کو انسان کھاتا ہے، کسی سے بار برداری بوجھ اٹھانے کا سامان کرتا ہے، کسی کے اون سے آدمی فائدہ اٹھاتا ہے، ان کے کپڑے بنائے جاتے ہیں، کسی کی کھال سے آدمی فائدہ اٹھاتا ہے۔ الگ الگ جانور ہیں، ان سے الگ الگ طریقے سے آدمی فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو ان کو انسانوں کے تابع کیا ہے، قربانی کر کے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ تیسری حکمت اور مصلحت ہے قربانی کی۔ چوتھی حکمت اور مصلحت ہے کہ فقراء اور مساکین کے لیے گوشت کی فراہمی۔ وہ لوگ کہ جو سال بھر گوشت کی نعمت سے محروم رہتے ہیں، ایسے غریب لوگ جن کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ گوشت مہنگا ہے، سبزی تو 10 روپے 20 روپے میں آ جاتی ہے اور گوشت 300 روپے سے کم نہیں آتا، جو روز روز نہیں کھا سکتے، مہینے میں یا 6 مہینے میں ایک آدھ بار جنہوں نے کھا لیا، تاکہ ایسے لوگ بھی اس موقع پر خوب پیٹ بھر کر کے کھا سکیں اور اللہ کا شکر ادا کریں، تاکہ ان کے ساتھ ہمدردی ہو جائے، ان کو بھی کھانے کا گوشت مل جائے۔ یہ چوتھی حکمت مصلحت ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے ہم تقسیم کم کرتے ہیں اور فریزر میں اسٹور زیادہ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں ہر چیز کے اندر جہاں کچھ فائدے ہوتے ہیں وہاں کچھ نقصان بھی ہوتے ہیں۔ فریج کا ایک فائدہ یہ تھا کہ اس سے آدمی کو ٹھنڈا پانی میسر ہو رہا ہے، چیزیں گلنے سڑنے سے محفوظ ہو جاتی ہیں۔ لیکن ایک نقصان یہ بھی اس کا سامنے آیا کہ اب آدمی چیزیں اٹھا کر کے فریج میں رکھ دیتا ہے، تقسیم نہیں کرتا، دیتا نہیں کسی کو۔ جب فریج نہیں تھا، بخیل سے بخیل آدمی تب بھی یار رکھوں گا تو میرے پاس سڑ جائے گی، خراب ہو جائے گی، تو اس کو دے ہی دیتا تھا۔ بخیل سے بخیل آدمی، کنجوس سے کنجوس آدمی بھی، کیا کروں گا، رکھوں گا تو سڑ جائے گی، تو مل جاتا تھا۔ آج کل گھروں میں فریج آ گئے ہیں اور بڑے بڑے فریج آ گئے ہیں، جا کر کے کسی کے بھی فریج کا دروازہ کھول کے دیکھ لو، پورا بھرا ہوا ملے گا۔ تو ہم تقسیم کم کرتے ہیں، اسٹور زیادہ کرتے ہیں تاکہ بعد تک کھا سکیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے کہا گیا بہتر یہ ہے کہ آدمی گوشت کے 3 حصے کرے، ایک اپنے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے اور ایک فقراء اور غریبوں کے لیے، جبکہ اس میں بھی
میں یہ کہتا ہوں کہ بہتر یہ ہے کہ آدمی صرف 2 ہی حصے کرے. جن رشتہ داروں کے بارے میں پتہ ہے کہ انہوں نے قربانی کی ہے ان کو نہ دے، ان کا بھی حصہ غریبوں کو دے دے تاکہ ان کو اور زیادہ مل جائے. تو یہ چوتھی حکمت مصلحت ہے تاکہ ان کے ساتھ ہمدردی ہو جائے اور ان بیچاروں کو بھی گوشت مل جائے. 5ویں حکمت اور مصلحت ہے 10 ذو الحجہ کی عظمت کا اظہار کرنا. والفجر ولیال عشر والشفع والوتر. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی فضیلت کو بیان فرمایا، اس کی عظمت کو. تو اس دن قربانی کر کے اس دن کی عظمت کو بتانا ہے کہ یہ دن ایسا عظیم الشان ہے، عظمت والا ہے، محترم ہے کہ قربانی جیسا اہم عمل ہم اس دن میں انجام دیتے ہیں. کیونکہ کسی خاص عمل سے وقت اور جگہ کی ویلیو بڑھ جاتی ہے. جمعے کے دن جمعے کی نماز ادا کی جاتی ہے تو اس کی ویلیو بڑھ گئی. اب اس علاقے میں اتنی بڑی بلڈنگ کھڑی ہے تو جگہ کی ویلیو بڑھ گئی، اور 2 بلڈنگ کھڑی ہو جائے گی تو اور ویلیو بڑھ جائے گی. کوئی پروگرام کسی کے گھر پہ ہو گیا، اچھا پروگرام ہو گیا تو اس کے گھر کی ویلیو بڑھ جاتی ہے. تو خاص عمل کی وجہ سے وقت اور جگہ کی ویلیو بڑھ جاتی ہے. تو قربانی جیسا اہم عمل ہم 10 ذو الحجہ میں کرتے ہیں، اس وجہ سے اس کی عظمت بڑھ جاتی ہے. تو اس کی عظمت کا اظہار کرنا ہے کہ یہ دن بڑا اہم ہے. چنانچہ حدیث میں فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس دن قربانی سے بڑھ کر کے کوئی عمل پسندیدہ نہیں ہے، کوئی عمل نہیں. 6ٹھی اور آخری مصلحت یہ ہے کہ قربانی سے جہاں جانور کی قربانی مقصد ہے، وہیں ہمیں اپنے دلوں سے بغض، عداوت، حسد، نفرت، دشمنی کو بھی قربان کر دینا ہے. جیسے اللہ کے نام پر جانور کو ذبح کیا تو ایسے ہی جو بیماریاں ہمارے دلوں کے اندر ہیں ان کو بھی قربان کر دینا ہے اللہ کے نام پر. یہ بیماریاں انسان کو جینے نہیں دیتی. یہ بیماریاں انسان کا وقت، انسان کا مال، انسان کی عزت اور ویلیو سب کھا جاتی ہیں. آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں. اور یہ ایسی بیماریاں ہیں کہ شریعت میں ہر ایک کے اوپر مستقل وعیدیں، تنبیہیں بیان کی گئی. حسد، نفرت، دشمنی، غصہ، بغض و عناد ہر ایک کے اوپر مستقل حدیثیں. نہیں، یہ مسلمان کی شان ہی نہیں ہے کہ اس کے دل میں کسی کے خلاف حسد یا نفرت ہو. نہیں، یہ کہا گیا انما المؤمنون اخوہ، مسلمان تو تمام کے تمام بھائی بھائی ہیں. اور حدیث میں فرمایا گیا مسلمانوں کی مثال تو ایسی ہے کہ اگر ایک کو تکلیف ہو تو دوسرا بے چین ہو جائے. اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم آپس میں ہی دست و گریباں ہیں، ہم آپس میں ہی لڑ رہے ہیں، آپس میں ہی دست و گریباں ہے. فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ تیسرا بندہ. فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ تیسرا بندہ فائدہ اٹھا رہا ہے. اور جب تک ہمارا یہی حال رہے گا کبھی ہم لوگ ابھر کر کے اوپر نہیں آ سکتے. دوسرے فائدے اٹھاتے رہیں گے. یہی پالیسی انگریزوں کی تھی، لڑاؤ اور حکومت کرو. چنانچہ وہ فائدہ اٹھا رہے تھے. مسلمانوں کو، ہندوؤں کو آپس میں لڑایا، ان کا فائدہ ہو رہا تھا. اور یہی چیز آج دوسرے لوگ کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑاؤ اور ہم فائدہ اٹھائیں، اور ان کو ہو رہا ہے. اس لیے حدیث میں کیا فرمایا گیا؟ لڑائی سے بچو. لڑائی دین کو اس طرح مونڈ دیتی ہے، صاف کر دیتی ہے، جیسے اس طرح بالوں کو صاف کر دیتا ہے. دین کو مونڈ دیتی ہے. کیا ہوتا ہے پھر؟ آدمی جھوٹ بولے گا، دوسرے پر تہمت لگائے گا، الزام لگائے گا. کوئی موقع ملے گا تو ستانے سے، اس کو پریشان کرنے سے پیچھے نہیں ہٹے گا. یہ سب چیزیں ہوتی ہیں.
تو اس لیے قربانی کا اس کے اندر ایک حکمت، ایک مصلحت یہ ہے کہ اپنے دلوں سے تمام غلط چیزوں کو ختم کر دیں، قربان کر دیں، اللہ کے نام پر، اللہ کے لیے دل کو پاک صاف رکھیں، کسی کے خلاف دل میں کچھ نہ ہو، اللہ کے واسطے سب معاف، کون غلط کون صحیح اللہ فیصلہ کرے گا، وہ بہتر جانتا ہے اور وہی اس کا بدلہ دینے والا ہے۔ کہتے ہیں اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں، اللہ ہر انسان کو بدلہ دیتا ہے، اچھے کاموں کا اچھا، برے کاموں کا برا، اور اللہ ہم سے بہتر انصاف کرنے والا ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں محبت میں کہاں کی ضد کہاں کی انا، محبت میں کہاں کی ضد کہاں کی انا، میں اس کو جیت لائی ہوں ذرا سا خود کو ہار کر۔ دو لوگ اگر آپس میں دشمنی ہو گئی ہے، ایک ذرا سا جھک جائے تو انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن بات جہاں انا پہ آ گئی، نہیں میں تو نہیں جھکوں گا، تو پھر صلح کی کوئی صورت نہیں ہے، صلح کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اس لیے کہتے ہیں محبت میں کہاں کی ضد کہاں کی انا، کیسی ضد کیسی انا، میں اس کو جیت لائی ہوں ذرا سا خود کو ہار کر، تھوڑا سا جھک گیا میں، میرا بھائی میرا ہو گیا۔ تو اس لیے اپنی انا کو، دلوں کے بغض و حسد کو، عناد کو اللہ کے نام پہ قربان کر دینا ہے، جو ہم سے روٹھے ہوئے ہیں ان کو منا لینا ہے۔ یہ قربانی کی مقصد ہے اور اس کی حکمت اور مصلحت ہے کہ مسلمانوں کے دل بھی غلط خیالات، بری چیزوں سے ایسے ہی پاک صاف ہونے چاہیے کہ جیسے آدمی اللہ کے نام پر جانور کو ذبح کرتا ہے تو ان بری عادتوں کو بھی قربانی کے دن اللہ کے نام پر ذبح کر دے، جاؤ ختم، دل پاک صاف۔ یہ قربانی کی کچھ حکمتیں تھیں، کچھ مصلحتیں تھیں، آج ہم قربانی کرتے ہیں اللہ کے نام پر کیونکہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ جب یہ مصلحتیں ہمارے علم کے اندر آ جائیں گی تو انشاءاللہ ہمارے قربانی کا جو جذبہ ہے وہ اور بڑھ کر کے آئے گا، اور اچھے سے ہم قربانی کریں گے، اور کرنا چاہیے۔ آج امت کے اندر جس قدر تفرقہ یا انتشار پھیلا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو ختم فرمائے اور تمام مسلمانوں میں آپس میں اتحاد و اتفاق قائم فرمائے، آمین ثم آمین۔